السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدروس المهمة یہ ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس کے مؤلف اور رائٹر کا نام ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ. سعودی عرب کے ایک بڑے مفتی ہیں، فوت ہو چکے ہیں اور ایک عرصے تک سعودی عرب کے مفتی اعظم رہے حتیٰ کہ فوت ہو گئے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے وہ اہم دینی باتیں جمع کر دی ہیں جن کی ہر عام و خاص کو ضرورت ہے. تو کتاب کا نام رکھا ہے دروس المہمہ، اہم ترین اسباق، اہم ترین معلومات. اس کتاب کا آج 12واں درس ہے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں درس الثانی عشر شروط الوضو. 12واں سبق، اور 12ویں سبق میں بیان ہوگا وضو کی شرائط کا. کس چیز کا بیان ہوگا؟ وضو کی شرائط کا، یعنی کون سی چیزیں ہیں جن کا وضو کے آغاز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے وضو شروع کرنے سے پہلے پہلے. کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں وضو کے دوران، وضو میں. آج ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، آج تذکرہ ہو رہا ان چیزوں کا جن کا ہونا ضروری ہے وضو سے پہلے پہلے. تو کہتے ہیں وہی عشرہ، وضو کی شرائط 10 ہیں. کہتے ہیں الاسلام والعقل والتمییز والنیہ واستصحاب حکمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طہارته. کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کرنے والا مسلمان ہو. اگر کوئی کافر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہے. اسلام ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلام اور ایمان کی حالت میں آپ وضو کریں ثواب ملے گا، نماز پڑھیں ثواب ملے گا، روزہ رکھیں ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی آدمی کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اس حالت میں وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے اس کی ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. کہ یہ جو کافر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ مال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، کافر ہیں. اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ جناب عائشہ نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول ابن جدعان، کیا آدمی کے نام ہے؟ کہیں بات کرنا پڑے گی، مسئلہ بتانا پڑے گا. کیا نام ہے؟ ابن جدعان. یہ زمانے جاہلیت میں تھا. اس نے زندگی اس وقت گزاری ہے جب ابھی دین اسلام نہیں آیا تھا. یصل الرحم، یہ رشتہ داروں سے بڑے اچھے تعلقات قائم کرتا تھا، ان پہ خرچ کرتا تھا، رشتہ داری نبھاتا تھا. وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. یہ دونوں کام کیسے ہیں میرے بھائیوں؟ اچھے ہیں. تو جناب عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ابن جدعان کو ان کاموں کا فائدہ ہوگا؟ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ لَا، آپ نے فرمایا نہیں. وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہا، مسکینوں کی مدد کرتا
اداروں سے اچھے تعلقات قائم کرتا رہا لیکن فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک دن میں یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب مجھے معاف کر دینا. یعنی کہ رب پہ ایمان نہیں تھا، توحید کی نعمت نہیں تھی، کفر پہ تھا، اس لیے اس کے ان اعمال کا اسے فائدہ نہیں ہوگا. آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا فی الحال میں ذکر نہیں کروں گا، جن کی داڑیاں نہیں ہیں فی الحال میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں آپ جیسے حاجی نمازی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں. آپ کئی دفعہ کسی ایسے کافر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، جو توحید پہ نہیں ہے، لیکن وہ رفائی کام کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے. آپ اس کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں اس آدمی پہ جس کے پاس توحید کی نعمت ہے. کتنے آپ جیسے حاجی نمازی ہیں جو سعودی عرب جیسے لوگوں کو، جہاں توحید کی نعمت ہے، عقیدہ بالکل صحیح ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، ان پہ کافر ملکوں کو ترجیح دے رہا ہوگا. یہاں پہ کام کرنے والے کئی لوگ ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ جی میرا وہ آدمی ہے، اس سے تو سکھ بہتر ہیں، اس سے تو انگریز بہتر ہیں. ارے اللہ کے بندے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے صحیح عقیدہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ دیکھیے یہاں پہ یہ رفائی کام کرنے والا ابن جدعان، اسے رفائی کاموں کا فائدہ نہیں ہوا. جو اپنے خالق کو نہیں پہچان سکا، اپنے مالک کو نہیں پہچان سکا، اپنے رازق کو نہیں پہچان سکا، وہ رفائی کام جتنے بھی کر لے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہاں یہ رفائی کام اس حدیث میں داخل ہوں گے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے اس دین کی تائید ایسے آدمی سے کروا دیتا ہے جو کافر یا فاجر ہوتا ہے، یہ اللہ کام لے لیتا ہے. لیکن روز قیامت ان نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ توحید کے بغیر ہے، ایمان کے بغیر ہے، اسلام کے بغیر ہے. اس لیے میرے بھائی اپنی توحید کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو شرک و بدعات سے بچائیے. تو بہرحال معلوم یہ ہوا اس آیت سے اور اس حدیث سے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، حج کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے تو نہ اس کا یہ حج قابل قبول ہے، نہ وضو قابل قبول ہے، نہ نماز قابل قبول ہے. اس لیے وضو کی شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا. دوسرے نمبر پہ والعقل، صاحب عقل ہونا. کوئی مینٹل ہے، مجنون ہے، آپ وضو کر رہے تھے، آپ کو دیکھ کر اس نے بھی وضو کر لیا، جیسا آپ کرتے چلے گئے وہ بھی کرتا چلا گیا. اب آپ کہیں گے اس نے وضو کر لیا؟ نہیں، یہ وضو نہیں ہے، لیکن وہ گنہگار بھی نہیں ہے. اللہ نے اسے عقل کی نعمت نہیں دی، اس لیے اللہ اس پہ ظلم نہیں کریں گے، لیکن بہرحال اس کا وضو نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ والتمییز، صاحب شعور ہونا. ایک بچہ ہے 2 سال کا، 3 سال کا، اسے پتہ ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں، وضو کسے کہتے ہیں. آپ کی دیکھا دیکھی اس نے وضو کر لیا، وضو جیسے اعمال کر لیے، آپ کہیں گے اس کا وضو ہو گیا؟ نہیں، یہ وضو نہیں ہے. تو اس لیے صاحب شعور ہونا ضروری ہے. اور اس بارے میں وہ حدیث ذہن میں رکھیے جسے امام احمد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. جو مکلف نہیں ہے، شریعت جن سے بات پوچھ نہیں کرے گی. یہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک مجنون جب تک کہ اس کی عقل واپس نہیں آ جاتی، بچہ جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا، سویا ہوا جب تک کہ بیدار نہیں ہو جاتا. تو اس لیے میرے بھائیوں اگر
کوئی مینٹل یا ایسا بچہ جسے بالکل شعور نہیں ہے کسی بات کا، وہ وضو جیسے اعمال کر بھی لے تو یہ وضو نہیں ہے۔ ویسے آپ بچوں کو عادت ڈالیں اچھی بات ہے، لیکن وہ بچہ جسے سمجھ بوجھ ہے، جو باتوں کو سنتا ہے، سوال کیا جائے جواب دیتا ہے، وہ جانتا ہے وضو کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، وہ اگر وضو کرے گا تو وضو بھی ہو جائے گا، نماز پڑھے گا تو نماز بھی ہو جائے گی۔ چوتھی شرط والنیہ، وضو کی نیت ہونا ضروری ہے، بلکہ کوئی بھی نیک عمل ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ ایک مسجد میں قاری صاحب بچوں کو نماز کا طریقہ سکھا رہی ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں دیکھو جیسے میں 2 رکعتیں پڑھوں گا ویسے تم نے پڑھنی ہے۔ اب قاری صاحب 2 رکعتیں پڑھ رہی ہیں، ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ان کی نیت صرف یہ ہے کہ بچوں کو نماز کا طریقہ سکھا رہا ہوں۔ تو کیا یہ ان کی نماز قبول ہو جائے گی؟ نماز تو انہوں نے پڑھی نہیں، انہوں نے تو نماز کا طریقہ سکھایا ہے۔ لیکن اگر نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے نیت کر لیں کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور نماز کا طریقہ بھی سکھا رہا ہوں، دونوں کام ہو جائیں گے۔ ایک آدمی گرمی کے موسم میں گھر داخل ہوا اور اس نے اپنا چہرہ دھویا، بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، لیکن یہ انداز وہ اختیار کیا جو وضو کا انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اذان ہو گئی، کہتا ہے وضو تو میں نے کر ہی لیا تھا، تو کیا یہ وضو ہے؟ نہیں۔ ہاں، اگر وہ وضو والے کام کرتا وضو کی نیت سے اور ساتھ یہ ذہن میں بھی ہوتا گرمی دور ہو جائے گی تو یہ وضو ہو جاتا۔ تو نیت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ لیکن نیت کیسے ہوگی؟ وضو کی نیت کسے آتی ہے؟ کون سا بھائی وضو کی نیت سنا سکتا ہے؟ جی جی، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ علی دین الاسلام، یہ وضو کی نیت کسی اور بھائی کو آتی ہے؟ جی ہاں، وضو ہو یا نماز ہو یا روزے ہو، کوئی بھی عبادت ہے اس کی نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور آپ کے صحابہ کرام سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ 4 اماموں سے بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو نماز سے پہلے ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے، یہ سارے الفاظ کہنا غلط ہے کیونکہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نیت ضروری ہے لیکن دل میں ہوگی۔ ایسے ہی روزے کی نیت میں لوگ کہتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، روزہ آج رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ کہنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ ایسے ہی وضو کے بارے میں نیت ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، نہیں، وضو کے لیے نیت ضروری ہے، کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ نے نماز نہ بھی پڑھنی ہو تب بھی وضو کر لیں، یہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ نیت دل میں ہوگی، دل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں۔ وضو کی شرائط میں سے 5ویں شرط یہ ہے واستصحاب حکمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، آپ نے وضو کی نیت سے وضو کا آغاز کر دیا، آپ نے ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، ناک میں پانی چڑھا لیا، منہ بھی دھو لیا، پھر آپ نے کہا نہیں ابھی میں وضو نہیں کروں گا، ابھی میں سونے لگا ہوں، بعد میں وضو کروں گا۔ وضو آپ نے کینسل کر
ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی یہ نیت برقرار رہے حتیٰ کہ آپ کا وضو مکمل ہو جائے. اگر درمیان میں نیت توڑ دیتے ہیں تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے اور شروع سے اس کا آغاز کریں. چھٹے نمبر پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وانقطاع موجب الوضو، تو وضو کا آغاز کرنے سے پہلے ان چیزوں سے جان چھڑا لیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ درس پہلے میں دے چکا ہوں، اونٹ کا گوشت کھانے سے صحیح بات یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بات کیا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اب ایک آدمی نے آدھا وضو کر لیا اور آدھا وضو کرتے کرتے اس نے اونٹ کے گوشت کی کوئی بوٹی اپنے منہ میں رکھ لی اور اس کے بعد مسا کر رہا ہے اور پاؤں جو ہے وہ اپنے دھو رہا ہے، جبکہ منہ میں اونٹ کا گوشت ڈال چکا ہے، تو اب ایسے آدمی کا وضو نہیں ہوگا. اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ اگر آپ اپنی شرمگاہ کو کسی پردے کے بغیر، کپڑے کی رکاوٹ کے بغیر ہاتھ لگائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اسے وضو کرنا چاہیے. یہی روایت جناب ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں اور بیہقی وغیرہ میں آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی اپنا ہاتھ شرمگاہ پہ لگائے درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے. اب آپ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے آپ باتھ روم میں تھے، آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا، تو اب آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. یا ادھر آپ وضو کر رہے ہیں ادھر آپ کی ہوا خارج ہو گئی، جب وضو شروع کیا تب سے ہوا جاری ہے، نکل رہی ہے، تو اس طرح کا جو وضو ہے وہ وضو نہیں ہے. یہ 6 شرائط ہیں 10 شرائط میں سے جو میں نے آپ کے